السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر فیصل صاحب، ایک درخواست ہے آپ سے کہ جب بھی آپ مناسب سمجھیں آپ طارق چوہان صاحب سے، قدیر بھائی سے، عبدالغفار جمبا صاحب سے یا ظہور صاحب جو بھی ہیں ان سے ایک سوال پوچھنے کو دل کر رہا ہے، نہایت ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اپنی معلومات کے لیے، کہ کیا آج تک تاریخ انسانی میں کوئی ایسا مامور من اللہ بھی آیا ہے جو کسی فاسق اور کذاب کی بایت میں رہا ہو، اس نے کسی کی غلامی کا دعویٰ کیا ہو، بایت کی ہو اور اس کو برملا اپنا آقا اور خود کو اس کا غلام قرار دیا ہو؟ کوئی ایک مثال ہو تو میرے علم میں اضافہ فرمائیں۔ آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک وکیل ہونے کے ناطے سے اور ان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس ماحول میں یہ سوال کیجئے گا کہ وہ طیش میں آ کر وہی انٹ شنٹ یا گالی گلوچ یا طیش میں آ کر کچھ کہنے کے بجائے اس پر روشنی ڈالیں تاکہ پھر بعد میں ہم پر کوئی الزام نہ ہو۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ السلام علیکم امیر فیصل صاحب۔ طاہر امجد صاحب کا یہ میسیج میں نے سنا جو آپ نے مجھے فارورڈ کیا۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا مامور من اللہ آیا جو کسی اور کی غلامی میں رہا ہو، ایک رنگ میں، یا اس کے تابع ہو، وغیرہ وغیرہ جو بات انہوں نے کی وہ سامنے آپ کے۔ اس پہ میں دو جواب دوں گا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ کیا ان کو اللہ نے الہام کر کے بتا دیا ہوا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مامور نہیں بنائے گا جو کسی کے تابع ہو؟ اگر کوئی ایسا الہامی کلام ان پر نازل ہوا ہے تو وہ پیش کر دیں اور اس کی سند بھی دیں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی غیب سے ان کو یہ خبر دی گئی تھی اور انہوں نے اس کی تشہیر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پہ فرض کر رکھا ہے کہ وہ کسی تابع انسان کو الہام نہیں کرے گا۔ نمبر دو، دوسری بات یہ ہے، کیا یہ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا ان کو قرآن میں حضرت یوسف کا واقعہ یاد نہیں آتا؟ حضرت یوسف ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، ایک قافلے نے ان کو بیچ دیا، وہ پہنچتے پہنچتے ایک مصر کے ایک حکمران کی تابع آ گئے۔ خدا کے رسول تھے لیکن ایک حکمران کے تابع تھے۔ اس حکمران نے ان کے پر جو الزام لگا اس کے نتیجے میں ان کو جیل میں پھینک دیا۔ یہ باتیں شاید انہوں نے قرآن پڑھا ہو تو ان کو پتا ہو نا کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور ایک مثال اور دے دیتا ہوں، جب حضرت موسیٰ کو انتہائی چھوٹی عمر میں ان کی والدہ نے دریا میں ڈال دیا اور وہ بچہ پھر فرعون تک پہنچ گیا، تو وہ اس
فرعون کے تابع تھے، ان کی غلامی میں تھے. تو یہ مثالیں ان کے لیے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس پر تدبر کرتے ہیں. لیکن میری پہلی بات یہی ہے کہ کیا ان پر کوئی وحی و الہام نازل ہوئے تھے کہ کوئی تابع شخص کو اللہ تعالیٰ مامور نہیں کر سکتا؟ اگر ایسا ہے تو اس کا ثبوت دیں. اور آخر میں جو انہوں نے بات کی، الزام لگانا، گالی گلوچ، ان سے کہیں کہ یہ نصیحتیں اپنے بڑے بھائی اکرم محمود کو کیا کریں تو ہر چیز ٹھیک ان کو نظر آئے گی. اپنے گھر سے آغاز کر لیں پہلے. محترم طاہر امجد صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ، طاہر امجد صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا، کیا کوئی ایسا بھی شخص مامور من اللہ ہو سکتا ہے جو کہ کسی کی زیر حکومت رہا ہو یا حکومت کے انڈر کام کیا ہو، یا یہ کہ کسی کے بھی ان کے سوال میں بات ہے کہ کسی کے بھی حکومت میں، مطلب پتہ نہیں کس طرح رہا ہو. خیر، تو یہ انہوں نے امیر فیصل سے مطالبہ کیا تھا کہ جمبا صاحب یا ان کے فالوورز یا قدیر صاحب وغیرہ سے یہ سوال کریں. محترم قدیر صاحب نے اس کا جو جواب دیا اور جو جواب میں نے ان کا سنا، تو میں بالکل بنا کسی جھجک کے، بنا کسی ہیسیٹیشن کے یہ کہنے کو تیار ہوں، اور ان کا جواب پروف بھی کرتا ہے کہ ہمیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے طاہر امجد صاحب کا بھی کہ انہوں نے ایسا سوال اٹھایا کہ جس سے اس قدر زرخیز معلومات ہوئی، اور خدا تعالی عبد القدیر صاحب کے بھی علم میں اور تقوی میں اور زیادہ بڑھوتری کرے کہ ماشاءاللہ اتنے اچھے اگزامپلس دیے کہ بالکل ٹوٹلی طور پر سمجھ میں آ گیا کہ کسی کے زیر حکومت رہنے سے اس بات میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی بھی مامور من اللہ ہو. اور اب میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ کیا پھر مامور من اللہ نہ کہیں، لیکن خلیفہ تو اس طرح آپ بتاتے ہیں جیسے وہ اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہیں. تو آپ احمدیز جو ان کی حکومت میں رہ رہے ہیں یا ان کو یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں، جبکہ آپ، میرے خیال سے آپ کو دل و دماغ، آپ کا ضمیر جانتا ہوگا کہ وہ کس طرح سے الیکٹڈ ہے اور کس طرح سے ایک فیملی میں ہی خلافت چلی آ رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ احمدیز اس طرح رہتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جیسے کہ ان کی حکومت میں رہ رہے ہوں. تو پھر کیا امیر فیصل جیسا شخص جو کہ امت اگروال رہا ہے بچپن سے، وہ یہ مان لے کہ احمدیز پریواروں میں تو پھر کبھی بھی ایسا پاسبل ہی نہیں کہ مرزا صاحب کی فیملی سے ہٹ کے اس میں کوئی خلیفہ چن لیا جائے خدا تعالیٰ کی طرف سے. میں جانتا ہوں کہ میری باتیں شاید بری لگ جائیں، بٹ میں معذرت کے ساتھ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے زیر حکومت رہنا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے قدیر صاحب کی اور ان کی دی ہوئی پرووائڈڈ جانکاری سے کہ ایسا یہ اس بات میں کوئی بھی دم نہیں ہے کہ کسی کی حکومت کے زیر اثر کوئی رہے اور وہ مامور من اللہ نہ بن سکے. بہرحال شکریہ، جزاک اللہ.